أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. تمام سامعین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر نے یہ ایک کلام لکھا ہے. آپ حضرات کی سماعتوں کی یہ نظر ہے. فرمایا کہ میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے. میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے. میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میرا دل مقام حبیب ہے. میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، وہ حبیب میرا طبیب ہے. میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب. میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، وہ حبیب میرا طبیب ہے. میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا. میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا. میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا. شاہ اور کون طبیب ہے، شاہ اور کون طبیب ہے. میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے.
ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہید و صرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہید و صرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔ میرا اس گلی سے ہے واسطہ، میرا اس گلی سے ہے واسطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے واسطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان اپنی زبان کے ذریعے وہ گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کو صوفیاء اکرام اپنی اصطلاح میں آفات لسانی کہتے ہیں۔ آفات جمع ہے آفت کی، آفت بیماری، مصیبت، ان تمام چیزوں کو آفت کہا جاتا ہے۔ دنیاوی ضرر، دنیاوی تکلیف، دنیاوی مصیبت لاحق ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا، لیکن صوفیاء اکرام اور بزرگان دین اگر کوئی دین کا ضرر اور دین کی کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو وہ اس وقت پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے ہمارے دین کو ضرر کیوں لاحق ہوا۔ دنیا کے ساتھ غم بھی ہے، دنیا کے ساتھ خوشیاں بھی ہیں، دنیا راحتوں کی جگہ بھی ہے، دنیا نعمتوں کی جگہ بھی ہے، دنیا تکالیف کی جگہ بھی ہے۔ غرض دنیا کے ساتھ یہ ساری چیزیں لوازم ہیں، لیکن جو صوفیاء اکرام ہوتے ہیں وہ دین کے ضرر کو ضرر سمجھتے ہیں، دنیا کے ضرر کو ضرر نہیں سمجھتے۔
قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت دعا ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کے ایک ایک دعا کے اس ایک ایک حرف پر قربان ہونے کا دل کرتا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے دین میں ہم پر کوئی مصیبت نہ ڈال، اے اللہ ہمارے دین میں ہم پر کوئی مصیبت نہ ڈال، دنیاوی کوئی بھی تکلیف ہو، اے اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت ہم پر نہ ڈال۔ ولا تجعل اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا، اور اے اللہ ہمارے علم کی، ولا تجعل اکبر ہمنا، اور اے اللہ ہماری سوچ اور بچار اس دنیا ہی کو مت بنا، کہ ہماری دنیا کی ساری ہماری جو سوچ بچار ہو دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہو، ہماری سوچ بچار یہ دنیا نہ ہو۔ ولا تجعل اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ ہمارے علم کی انتہا بھی اس دنیا کو نہ بنا، کہ ہر وقت دنیا کے پیچھے ہی ہمارا علم گھومے، اس کے اندر اتنا فائدہ ہے، اس کے اندر اتنا فائدہ ہے، نہیں، بلکہ دین کا علم بھی ہمیں عطا فرما۔ ولا غایۃ رغبتنا، اور اے اللہ ہمارے خواہشات کی انتہا بھی دنیا نہ بنا، اے اللہ ہمارے دین کے اندر مصیبت نہ بنا، اے اللہ ہمارے دنیا کی سوچ بچار دنیا مت بنا، اور اے اللہ ہمارے علم کی انتہا دنیا مت بنا، اور اے اللہ ہمارے خواہشات کی انتہا دنیا کو نہ بنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت دعا ہے۔ تو صوفیہ اکرام اس دنیا کے ضرر کو ضرر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ دین کے ضرر کو ضرر سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہو سکتا، ولا باللعان، مومن لعنت دینے والا نہیں ہو سکتا، ولا الفحش، مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہو سکتا، ولا البذی، اور مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمائی کہ اے مومن، طعنہ دینے والا شخص وہ مومن نہیں ہو سکتا، لعنت دینے والا شخص وہ مومن نہیں ہو سکتا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور بد اخلاق شخص وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ان چاروں میں پہلے نمبر پہ فرمایا، لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ طعن کسے کہتے ہیں؟ عربی میں طعن کہتے ہیں کسی کو نیزہ مارنا، بات لپیٹ کر کسی کے منہ پر ایسے مارنا کہ اس سے سامنے والے کے دل کو دل آزاری ہو، سامنے والے کا دل دکھے، بات لپیٹ کر، ہمارے ہاں ہوتا ہے باتوں باتوں کے اندر ایسی بات کر جاتے ہیں کہ سامنے والے کے دل پر نیزے چل جاتے ہیں۔ تو طعنہ اسے کہتے ہیں کسی کو گویا کہ سامنے والے کے منہ پر ایسی بات لپیٹ کر مارنا کہ اس کی دل آزاری ہو۔ عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا جو زخم ہے وہ زخم تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو اس زبان سے نکلا ہوا زخم ہے، اس زبان سے نکلا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا جان اور اس کا مال، اس کی آبرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت قیمت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے ایک سوال کیا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں۔ سوال کیا، اے میرے صحابہ کی جماعت، ذرا بتلاؤ تو صحیح آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے حضور آج تو عرفے کا دن ہے۔ پھر سوال کیا، اے میرے صحابہ کی جماعت، مجھے بتلاؤ تو صحیح یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے حضور یہ جگہ تو حرمت والی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، عرفات ہے، ساری مقدس جگہوں میں مقدس جگہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سوال کیا، مجھے بتلاؤ تو صحیح یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے حضور یہ ذی الحجہ مقدس ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح یہ جگہ مقدس ہے، یہ دن مقدس ہے، یہ مہینہ حرمت والا مقدس والا مہینہ ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ
مقدس ہے اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ حرمت والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ اے عبداللہ مجھے یہ تو بتلاؤ کہ اس بیت اللہ سے پوری کائنات میں بھی کوئی مقدس جگہ ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، اللہ و رسولہ اعلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیت اللہ سے زیادہ مقدس اور حرمت والی جگہ اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے عبداللہ لیکن یہ بیت اللہ کتنا مقدس ہے، کتنا حرمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت اس بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی حرمت وہ اس بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، مومن کسی کو تانا نہیں دے سکتا۔ آج کل ہمارے یہاں کیا مشہور ہے، باتوں باتوں میں تانے دے دیتے ہیں، گھروں کے اندر خواتین ایک دوسرے کو باتوں باتوں میں ایسے تانے دے دیتی ہیں کہ سامنے والے کے دل پر آرے چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس حدیث میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پہلے تذکرہ کیا زبان کا، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا، حالانکہ ہاتھ سے تکلیف زیادہ ہونی چاہیے، ہاتھ کا زخم زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بھی زبان کو مقدم کیا، اور زبان کو مقدم کرنے کے اندر یہ حکمت ہے کہ جو تکلیف اس زبان کے ذریعے ہوتی ہے وہ تکلیف ہاتھ کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ یہ زبان کیا ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان کی جسامت صغیر بہت چھوٹی ہے، جرمہ صغیر، اس زبان کی جسامت بہت چھوٹی ہے، وہ جرمہ کبیر، لیکن اس زبان کا جو جرم ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو انسان مجھے ما بین لحییہ، جو انسان مجھے اپنے ان دونوں جبڑوں کے درمیان اس گوشت کے ٹکڑے کی ضمانت دے تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو انسان مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان اس گوشت کے ٹکڑے زبان کی مجھے ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے یہ زبان سے کلام کرتے وقت بڑی احتیاط کیا کرتے تھے اکابرین اور صوفیہ اکرام۔ ذو مصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کئی سالوں تک رہا، اور کئی سالوں تک رہنے کے بعد حضرت ذو مصری رحمہ اللہ سے اجازت چاہی جانے کی، کہا میں جاتا ہوں، اور جاتے وقت کہا کہ حضرت میں تو آیا تھا کہ آپ واعظ و نصیحت کریں گے، لیکن آپ تو ہر وقت خاموش رہتے ہیں، آپ نہ واعظ و نصیحت زیادہ کرتے ہیں نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں ہر وقت، تو میں جا رہا ہوں آپ سے۔ تو حضرت ذو مصری رحمہ اللہ نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جس نے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ہماری باتوں سے کیا فائدہ اٹھائے گا، جس نے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ہماری باتوں سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے، اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں کچھ گناہوں کا ذکر کیا، اور ان گناہوں کے اندر زیادہ تر گناہ اللہ نے زبان سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ جو اس طرح کے گناہ کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کو تان کے انداز میں غلط لقب سے پکارتا ہے، تو کہا یہ بڑا ہی فاسق آدمی ہے جو اس طرح کا عمل کرتا ہے۔ اس لیے ہم کسی مومن کو تانا نہ دیں، یہ تانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا باللعان، مومن لعنت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام کو کسی غلطی پر ڈانٹ رہے تھے، تو باتوں باتوں میں لعنت کے کچھ کلمات زبان سے نکل گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام نے وہ کلمات سنے، تو سننے کے بعد انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ لعانین و صدیقین کلا و رب الکعبہ، کہ اے صدیق آپ لعنت دینے والے ہو اور آپ صدیق بھی ہو، ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص صدیق بھی ہو اور لعنت بھی دے دوسروں کو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً متنبہ ہوئے، متوجہ ہوئے، اور فوراً نبی علیہ السلام سے کہا مجھے معاف کر دیجئے، اور اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اور صرف اس غلام کو نہیں، بعض علماء نے کہا اس کے بدلے، اس غلطی کے بدلے اور کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کتنا رنجیدہ ہوا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو لعنت دینا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو لعنت دیتا ہے تو یہ لعنت اوپر جاتی ہے، اگر وہ شخص جس نے لعنت دی کسی کو، اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو یہ لعنت اس کی طرف آ جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو فوراً لعنت وہ پلٹ کر جس نے لعنت دی ہے اسی کی طرف وہ لعنت آ جاتی ہے، فوراً پلٹ کر اسی کی طرف آ جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک مکاری تھی، نبی علیہ السلام صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ خوبصورت جملہ کہا کریں، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ تو یہودی السلام کے بجائے السام کہا کرتے تھے، لام کو حذف کیا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ السام کا مطلب تم پر ہلاکت ہو، اور اس طرح غلط معنی تھا۔ تو اللہ کے نبی یا تم پر لعنت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو یہودیوں نے گزرتے ہوئے اس طرح کا جملہ کہا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین اندر اپنے حجرے میں تھی، ام المؤمنین، تو اپنے حجرے سے انہوں نے آواز دی علیکم السلام واللعنہ، تم پر اللہ کی ہلاکت اور تم پر لعنت ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے فوراً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا عائشہ مہلن، اے عائشہ نرمی کرو، اور آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، بے شک اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور میں نے بھی ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دیا تھا کہ علیہ السلام پر صحابہ جانثار تھے آپ کے، تو کہنے لگے اے اللہ کے حضور انہوں نے آپ کو ایسی بات کہی اور مجھے اس بات پر غصہ آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو ان کی بات کا جواب دے دیا ہے۔ اس امت کے اندر جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہ تان دیا نہ اپنی قوم پر لعنت برسائی، جتنے 1,24,000 انبیاء آئے، حتیٰ کہ بعض نبیوں کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ بعض قوم نے اپنی نبیوں کو یہ کہا، حود علیہ السلام کے بارے میں غالباً کہا کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ تو سری گمراہی کے اندر ہیں۔ حود علیہ السلام جو نبی ہے وہ ان کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یا قوم لیس بی صفاحہ، اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین۔ کسی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، نبی کو قوم کہہ رہی ہے، اور نبی کہہ رہا ہے یا قوم لیس بی ضلال، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائے تو کیا حکم ملا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ جب وہاں جاؤ تو قولا لینا، بڑی نرمی سے بات کرنا، نرم انداز میں، نرم لہجے میں، میٹھے لہجے میں ان سے کلام کرنا۔ یہ موسیٰ ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اور وقت کے سب سے بڑے ظالم جابر اور فرعون کے پاس کہ جب ان کے سامنے جاؤ تو نرمی سے بات کرنا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج تم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مسلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نرمی کے انداز میں بات کرو، اور اللہ کو معلوم ہے کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اور اللہ کے علم میں یہ بات ہے، لیکن پھر بھی نبی کو نرمی کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آج ایک اہل ایمان دوسرے اہل ایمان کو کس طرح تان اور لعن کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کو محبوب نہیں تھا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ولل فاحش، مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہو سکتا۔
چاہے غصے میں بھی ہو، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا۔ مومن کا کلام بہت خوبصورت ہوتا ہے، اپنے کلام کے اندر خوبصورتی رکھتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا الْبَذِي لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِي، مومن جو ہوتا ہے وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا، بد اخلاق مومن نہیں ہو سکتا۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق رکھتا ہو، وہ تم میں سے کامل ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے عالی ہو، جس کے اخلاق خوبصورت ہو، وہ تم میں سے کامل ایمان والا ہے۔ اس لیے آج ان باتوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو نہ طنز کریں، نہ کسی مسلمان بھائی کو لعنت کریں، نہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بے حیائی کی باتیں کریں، بلکہ خوبصورتی والی باتیں اور اخلاق اور حسن اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔